انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہریالی اور گھاس اور کھیتیاں دیکھ کر اس کے اندر ایک خوشی آ جاتی ہے، وہ اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ہر آدمی اور ہر انسان چاہتا ہے کہ ہریالی اس کے اطراف میں ہو، ارد گرد میں ہو، اور ہرے بھرے کھیت اور پودے اور درخت یہ جہاں پر بھی دیکھتے ہیں انسان اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ یہ درخت اور یہ ہریالی اور یہ سرسبز و شاداب کھیتیاں نہ صرف انسان کے دیکھنے میں خوشنما ہوتی ہیں، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت رکھ رکھی ہے کہ وہ ماحول میں پیدا ہونے والی آلودگی، پولیوشن اور اسی طریقے سے گندگی کو ختم کرتی ہیں اور اچھی ہوا فراہم کرتی ہیں، انسان کے لیے اچھا آکسیجن تیار کرتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جن علاقوں کے اندر ہریالی زیادہ ہوتی ہے، جن دیہاتوں میں، جن علاقوں میں، تو وہاں کے لوگ شہر کے بنسبت، شہر کے مقابلے میں وہاں کے لوگ تندرست زیادہ ہوتے ہیں اور بیمار بہت کم پڑتے ہیں۔ اور شہروں کے اندر چونکہ یہ ماحول رہتا نہیں، اور جس کی وجہ سے ہر آئے دن لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انسانوں اور پرندوں کی جتنی چیزیں ہیں کھانے کی، اس میں سے اکثر چیزیں انہی ہریالی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اس سے متعلق ہیں۔ ہر چیز آپ دیکھ لیجئے، پھلوں کے اندر ترکاری دیکھ لیں، چاول دیکھ لیں، یہ پودوں کے ساتھ اور درختوں کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ اس لیے حکومتیں وقتاً فوقتاً کچھ وقفے کے ساتھ جو ہے پودے لگانے کی ترغیب دیتی ہیں، لوگوں کو توجہ دلاتی ہیں اور متوجہ کرتی ہیں کہ وہ شجرکاری کریں، یعنی چھوٹے چھوٹے پودے ہر جگہ پر لگائیں تاکہ ہماری فضا آلودگی سے بچے اور ہم ایک اچھے ماحول کے اندر سانس لے سکیں۔ حکومتیں تو یہ کہتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جبکہ لوگوں کا تصور بھی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی اور فرمایا کہ کوئی مسلمان، کوئی انسان اگر کوئی چھوٹا سا پودا لگاتا ہے، ہریالی بکھیرتا ہے، اور اس سے کوئی چرندہ، کوئی پرند، کوئی جانور کوئی چیز کھا لے، تو ایسی صورت میں اس کا ایک صدقہ، اس کا ایک اجر لگانے والے شخص کو بھی ملتا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1552، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر آج کل خصوصاً شہروں میں بات دیکھی جا رہی ہے کہ لوگ جتنی زمین خریدتے ہیں پورے پر گھر بنا دیتے ہیں، کوئی ایسا صحن نہیں رکھتے یا کوئی ایسی جگہ نہیں رکھتے جس میں کوئی درخت لگایا جائے یا جس میں کوئی پودا لگایا جائے، کوئی ہریالی لگائی جائے۔ اس کا بالکل خیال ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو چکا ہے، جبکہ ہمیں اپنی صحت کے لیے بھی، اپنے معاشرے کے اچھائی کے لیے بھی کچھ جگہ چھوڑ کر درختوں کو، پودوں کو لگانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ عوامی اعتبار سے بھی، لوگوں کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور خود جب حدیث میں بات آئی ہے کہ اس کا اجر ملتا ہے اور لگانے والے کو اس کا صدقہ ملتا ہے، تو ایسی صورت میں بہت اچھی بات ہوگی کہ ایک اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بہت مفید کام ہوگا، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اجر ہمارے لیے متعین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔